अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो लोग भी जो है लाहौर में, पूरे पंजाब में सैलाब ज़दा इलाक़ों में हैं, जिनका नुकसान हो चुका है, जो घर से बाहर हैं, अपने घरों से दूर हैं, फ़िक्रमंद हैं, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और जो आपका नुकसान हो चुका है, अल्लाह ताला आपको उससे दुगना जो है वो खुशहाली अता फ़रमाए, रिज़्क़ अता फ़रमाए और आपके हर नुकसान की जो है वो बेहतरीन अंदाज़ में भरपाई हो जाए। और अल्लाह ताला जो है आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जान है तो जहान है, आपको, आपकी फ़ैमिली को अल्लाह पाक सलामत रखे। चीज़ें, सामान, घर, सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला दोबारा नवाज़ देगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह करे कि दोबारा कभी ऐसी नौबत ना आए, दोबारा कभी आप लोग ऐसे मसाइल से, ऐसी परेशानी से, ऐसी मुश्किल से ना गुज़रें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। पढ़ते हैं कहानी की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। कहानी का नाम है अहद। मुसन्निफ़ा हैं सोफ़िया बट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 14। रिफ़त जहाँ कराची चली गई थी अंजुमन को लेकर। जी उसकी माँ को रुपए 500 देकर। मोमिना असवद के साथ जाम शोरू चली गई, मगर दिल आने वाली ख़बर की तरफ ही अटका हुआ था। उसने घर में इतने बच्चे देखे थे कि अब उसे लगता था कि किसी बच्चे की आमद उसे खुश नहीं करेगी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर फुफ्फो बनने पे वो खुशी महसूस कर रही थी और ये दुआ करती थी कि फ़ातिमा को भी अल्लाह ये खुशी दिखाए। 2 दिन बाद चौधरी हाशिर तशरीफ़ ले आए थे दुनिया में, चौधरियों की अगली नस्ल का पहला सपूत। सब बहुत खुश थे। मोमिना ने असवद को मुबारकबाद देते ही मिठाई का ऑर्डर कर दिया था। वो क्लासेस से फ़ारिग होकर मिठाई ले आया था। मोमिना उसे लिए हॉस्टल के लॉन में आ गई। भाई देखा कितना क्यूट है। संगी बेंच पर उसके साथ बैठते ही मोबाइल पर हाशिर की तस्वीर उसके सामने की और प्यार से बोली। असवद मुस्कुरा दिया और मिठाई के डब्बे उसके हाथ में दिए। एक डब्बे में सिर्फ गुलाब जामुन है, वो अमतल के लिए है। जी मुझे पता है, उसको मिठाइयों में सिर्फ गुलाब जामुन पसंद है। हाँ, ये पता नहीं था कि आपको भी पता है। वो आमादा शरारत हुई। असवद के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई और फिर वो संजीदा भी फ़ौरन हुआ था। उसे कुछ देर पहले का मंजर याद आया। उसका दिल दर्द से भरने लगा। हाशिर का नाम किसने रखा पता है आपको भाई? किसने? उसने इस मंजर से निकलते हुए पूछा। घर का माहौल ऐसा था कि ख़वातीन और लड़कियां आने वाले बच्चे के बारे में आपस में आराम से बात कर लेती थीं, मगर बेटों भाइयों के सामने नहीं। चची भाभी भी हया करती थीं। जिस वक्त घर में मर्द या लड़के होते कम कम सामने आती। किसी काम से निकलना भी पड़ता तो अच्छी तरह से जिस्म ढाँप कर निकलती। इसलिए कई दफ़ा तो बच्चा दुनिया में आ जाने के बाद घर के लड़कों को खबर पड़ती। अमतल ने, उसने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा, वो हैरान हुआ। वो नहीं जानता था कि अमतल जब चौधरी नगर गई थी तब रुबाब के कान में बता कर आई थी, बेटी हुई तो क्या नाम रखना है, बेटा हुआ तो क्या नाम होगा। यासिर को रुबाब ने बताया तो उसने उसी वक्त कहा था कि बच्चे का नाम वही रखा जाएगा जो उसकी अमतल फूफो ने बताया है। असवद गया तो मोमिना मुस्कुराती हुई अपने कमरे में वापस आई। रूममेट्स को मिठाई खिलाई। अबीरा का डब्बा उसे देकर आई और फिर अमतल का डब्बा लेकर उसके ब्लॉक की तरफ आई। दुर्गा, दरवाजे से ही पुकारते हुए अमतल कहते कहते एहसास होने पर दुर्गा कहा। इसी तरह हॉस्टल में रहते हुए उसे दुर्गा पुकार पुकार कर उसके मुंह से एक दिन माँ के सामने भी यही निकला था। उनके चेहरे का रंग बदला था। अमतल अहद, उन्होंने संजीदगी के साथ तसीह की थी। हॉस्टल में दुर्गा कह कहकर अब वही मुंह पे चढ़ने लगा है। वो शर्मिंदा सी हुई थी। रहीमा अहमद कुछ नहीं बोली, मगर उनका चेहरा दिल की तकलीफ़ बयान कर रहा था। आओ मोमिना, अमतल ने उसे आहिस्ता आवाज़ में बुलाया तो वो सर झटक कर आगे बढ़ी। दुर्गा, चौधरी हाशिर दुनिया में तशरीफ़ ले आए, हम फुफ्फो बन गई। बेड पर बैठी औरत ने ठिठक कर उसका चेहरा देखा। उसी वक्त अमतल के गले से लगी मोमिना की नज़र भी उन पर पड़ी। वो वहीं साकत हुई। इनको वो पहचानती थी। उसने अमतल के मोबाइल में उनकी तस्वीर देख रखी थी। वो धीरे से अमतल से अलग हुई। मुबारक हो, अमतल ने मुस्कुराने की कोशिश की और फिर मम्मी को देखा। मम्मी, ये मोमिना है, मेरी फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड? वो मान लेती जो उस लड़की के मुंह से चौधरी लफ्ज़ ना सुनती। मोमिना, ये मेरी मम्मी। स्याह नैनो वाली ने अब अपनी माँ का तारुफ करवाया। मोमिना ने समझा नहीं कि वो सलाम करे या क्या कहे। महज सर के खम से उन्हें आदाब कहा। गायत्री देवी ने भी सर हिलाकर ही जवाब दिया। मोमिना वहाँ रुकी नहीं, अमतल को मिठाई का डब्बा थमाकर कमरे से बाहर आ गई। उसका जोश वक्ती तौर पर मादूम हो गया था। वो माँ और उस औरत का मवाजना कर रही थी।
माँ नफीस मगर सादा से लिबास और हुलिये में रहने वाली बिल्कुल सादा सी खातून। गायत्री देवी महंगी साड़ी, सोने के गहने पहने एक तरहदार खातून। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। अंदर कमरे में बैठी गायत्री देवी बेटी को अंदर तक पढ़ लेने वाली नज़रों से देख रही थी। सच बताओ दुर्गा, ये लड़की कौन है? हैदर चाचू की बेटी। रूममेट्स मम्मी के लिए रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम करने गई हुई थी। उसने उनकी गैर मौजूदगी में सच ही बोला और गायत्री देवी कितनी ही देर बोलने के काबिल ना रही। इस साल वो भी आई है हॉस्टल। अमतल की आवाज़ धीमी थी। तुमने मुझसे वादा किया था दुर्गा। बोलने के काबिल हुई तो बेटी ने बोलने नहीं दिया। मुझसे वादे नहीं निभाए जाते मम्मी, गले का तोक लगते हैं ऐसे वादे। आप ही बताएं मम्मी, एक ही जगह रहकर मैं उससे ना मिलूं, ना बात करूं, कैसे मुमकिन है ये? उस लड़के की बहन है ये। अमतल ने इस बात में सर हिलाया। उस लड़के से मिलती हो? कभी कभी। घंटा भर पहले का मंजर उसकी निगाह के सामने आया। उसका दिल दर्द से भरने लगा। रिंग कहाँ है तुम्हारी? गायत्री देवी ने उसकी खाली उंगली देखी तो सख्त लहजे में पूछा। अलमारी में। मौजू तब्दील होने पर उसने दिल में शुक्र अदा किया। उसे पहन कर रखा करो दुर्गा, ताकि तुम्हें बहुत कुछ याद रहे। मौजू तब्दील नहीं हुआ था। गायत्री देवी ने अलमारी खुलवाकर अंगूठी निकलवाकर उसे हुक्म दिया था कि वो उसे पहने। उस शाम डॉक्टर के पास जाते हुए वह सोच रही थी कि उनकी बहन सही कहती है। उन्हें अपना ट्रीटमेंट हैदराबाद के डॉक्टर सुरेश कुमार से ही करवाना चाहिए, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि उनकी बेटी यहाँ हॉस्टल में क्या कर रही है। उन्हें रह रहकर उस लड़की मोमिना का इस्तेहकाक से हम फुफ्फो बन गई कहना याद आ रहा था। वो चौकोर आईना बहुत खूबसूरत था। गाहक को भी पसंद आ गया था शायद, तभी बार बार उसके पास आ ठहरता। दुकानदार उसे कुछ और आईने भी दिखा रहा था, मगर उसकी नज़र में वही समा गया था। अब वो कीमत पर बहस करते हुए दुकानदार के साथ अंदर चला गया था। चौधरी असवद हैदर ने देखा, आईना वाकई जहाँ सज जाता वहाँ की कीमत बढ़ा देता। हाँ, था वो खूबसूरत, मगर उससे भी ज़्यादा हसीन वो चेहरा था जो उस आईने में उभरा था। वो मुस्कुरा दिया, मगर ये क्या? उस चेहरे के पीछे एक और चेहरा उभरा था। उसकी मुस्कुराहट मासूम हुई। फिर वहाँ एक तीसरा चेहरा उभरा जिसे देखकर वो संजीदा हो गया, गहरा संजीदा। आईनों की दुकान तो वो ख्वाब नगरी थी जिसमें कदम रख कर वो इस सरजमीन पर जा पहुँचता जहाँ वो अपने सामने उस राजकुमारी को पाता था, जो धीरे धीरे कदम उठाती हुई मुस्काती हुई उसकी जानिब बढ़ती, उसका हाथ थाम लेती और कहा करती, ले चलो मुझे संग अपने। फिर वो दोनों वादियों, पहाड़ों, जंगलों, जजीरों की सैर करते। रंग उनके ऊपर बरसते, फूल उनकी राहों में बिछते। 21वीं सदी का वो मसरूफ़ जवान उस ख्वाब नगरी में जाने को दिन के लिए कुछ लम्हे ज़रूर बचा लेता। वो लम्हे उसे मुसर्रत देते थे, शाद करते थे। मगर आज किसी आईने के पीछे किसी ख्वाब नगरी का दरवाज़ा ना खुला। वो चौकोर आईना तो सफाक निकला। उसके पीछे वो खिड़की खुली जहाँ से सिर्फ हकीकत का दर्शन होता था, जहाँ जंगल, झरने, जजीरे ना थे, रंग और फूल ना थे, जहाँ बस आग थी। शाम का मंजर था कि कुछ अच्छा सोचने ही ना दे रहा था। वो तो बहुत खुश था, चाचू बन गया था, मिठाई लेकर हॉस्टल गया था, मोमिना का इंतज़ार कर रहा था जब उस पर नज़र पड़ी थी। दिन निखर सा गया, मंजर संवर सा गया। उसी लम्हे अमतल की नज़र भी उस पर पड़ी। आंखें चमक उठी और उसे लगा, हाँ लगा तो था कि उसका एक कदम बेइख्तियार उसकी तरफ उठा था। फिर वो ठिठकी थी। उसे कुछ याद आ गया था जैसे। उसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर साथ चलती औरत को देखा और फिर लब कुचलते हुए उसे लिया हॉस्टल के गेट से अंदर चली गई। उसने फिर चौधरी असवद हैदर की जानिब निगाह ना की थी, यूँ जैसे उसे जानती ही नहीं। चौधरी असवद हैदर को तकलीफ़ हुई थी। ग्रे साड़ी में मलबूस वो औरत यकीनन उसकी मम्मी थी, और थोड़ी दूर खड़ी बेहद कीमती गाड़ी में मोबाइल कान से लगाए बैठा वो खुश शक्ल मगर मगरूर दिखाई देता मर्द उसका भाई था। उनकी मौजूदगी में वो उससे मिल नहीं सकती थी, उससे बात नहीं कर सकती थी, उसको मुस्कुरा कर देख नहीं सकती थी। उसे पता था, अकल थी, फिर भी उसे तकलीफ़ हुई थी। जब उस लड़की के साथ उसकी माँ या उसका भाई होगा तो क्या चौधरी असवद हैदर कुछ भी नहीं होगा? कोई भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। असवद तुम बहुत अच्छे हो। ओल्ड कैंपस की जर्द रोशनियों में ठहरा एक मंजर चौकोर आईने में झिलमिलाया। वो मुस्कुरा दिया। मोहब्बत ऐसी ही तो है, पल में निराश करती है, पल में आस देती है। ये इंकशाफ कब हुआ? उसने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा था। जब से तुम मेरी खुशियों का ज़रिया बनने लगे हो। कीमत पे समझौता हो गया था शायद। गाहक के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। नुकसान में तो दुकानदार भी ना रहा था। आईना उठाया जाने लगा। बाकी दोनों चेहरे गायब हो गए थे। आईने की सतह पर सिर्फ वो राजकुमारी ओल्ड कैंपस की मध्यम जर्द रोशनियों में घिरी कह रही थी। वो उसकी खुशियों का ज़रिया था। ये हैसियत उसके लिए काफ़ी थी। वो संजीदगी के साथ सोचने लगा था
کہ ظالم دیو کی قید سے اس اونچے محل سے شہزادی کو کس طرح نکالنا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے خوشیوں کا ذریعہ، خوشیوں کی وجہ رہنا چاہتا تھا۔ اس بالکونی میں کھڑے کھڑے اس شام چودھری اسود حیدر نے بہت سے منصوبے بنا ڈالے تھے۔ شعیب اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر مسکراتے ہوئے پلٹنے لگا جب اس کی نظر اس سرخ اینٹوں والے گھر پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ پچھلی صدی کے اوائل اشروں میں بنے اس گھر کی ایک دیوار ذرا سی دوسری جانب جھک آئی تھی۔ اس کے بیچ چند اینٹوں کو مٹی نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ باہر کو نکل رہی تھی۔ اس کو خوف ہوا، کیا یہ سرخ اینٹوں والا گھر ڈھہ جانے کو تھا؟ جگدیش مہیشوری کی فیکٹری میں کسی MNA کی دعوت تھی۔ رام اس کے انتظامات میں 2 دن سے لگا ہوا تھا۔ اسی دعوت کے دوران اسے پتہ چلا تھا کہ جگدیش مہیشوری سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے ملازمین کے سامنے کوئی بھی تبصرہ نہ کیا تھا۔ اسے بس گھر آنے کی جلدی تھی۔ پیپر سر پر تھے اور اس نے یہاں آنے کے بعد سے کتابوں کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ سارے سلسلے نپٹا کر جب وہ گھر پہنچا تو بڑے مگن سے انداز میں اپنے کمرے کی طرف آیا اور پھر جھٹکے سے رکا۔ اس کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اچنبھے میں اندر داخل ہوا اور پھر ٹھٹک کر رکا اور پھر نگاہ جھکانا بھی بھولا۔ وہ خوابوں کی تعبیر بنی سامنے کھڑی تھی۔ اس روپ میں اس نے بہت بار اسے دیکھا تھا، مگر وہ صرف تخیل کا کرشمہ ہوتا تھا۔ آج تو حقیقت نے اس روپ میں اسے سامنے لا کھڑا کیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ پوچھ رہی تھی اس شخص سے جس کے لیے خوبصورتی کا مطلب دیوی، حسن کے معنی دیوی، اس سے اوپر تو اس کی سوچ ہی نہ تھی۔ وہ گونگا بنا کھڑا رہا۔ کس کے لیے لی ہے؟ اماں کے لیے۔ وہ نگاہیں چرا کر آگے بڑھا اور کھلی ہوئی الماری کا پٹ بند کیا۔ میں رکھ لوں؟ نہیں۔ جواب جتنا مختصر تھا، اس کی امنگوں کی کہانی اتنی طویل تھی۔ جانے کبھی وہ اس لڑکی کو سنا بھی پائے گا یا نہیں۔ کیوں؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ اس نے کھاڑی کی مخصوص بوٹیوں والا اونچا اور ڈھیلا سا کرتا جس کا رنگ کھلتا ہوا سرخ تھا اور بوٹیاں گہری سبز اور جامنی پہن رکھا تھا۔ گلے میں جامنی رنگ کا سٹول لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس وقت جو چیز اسے خاص بنا رہی تھی وہ اس کے ناک میں پڑی چاندی کی نتھ تھی، موٹی، بھاری اور ٹھوس نتھ۔ رام کوہلی اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا اور دیکھ بھی نہ پا رہا تھا۔ آپ یہ اتار دیں، آپ کو بھاری لگ رہی ہوگی۔ اس کے پاس ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ ہاں لگ تو رہی ہے۔ توبہ، تمہاری اماں کیسے پہن لیتی ہیں؟ اس کی ناک بالکل سرخ ہو گئی تھی۔ پہلے میری ایک تصویر تو بنا دو۔ وہ اٹھلا کر بالکل اس کے سامنے آئی۔ رام نے اس کی خالی ہاتھوں کو دیکھا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ میرا موبائل میرے کمرے میں ہے، تم اپنے سے بنا دو۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی نتھ کو صحیح کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رام نے جلدی سے اس کی تصویر بنا دی اور رخ موڑا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ جب بھی اس کے پاس ہوتی تھی امتحان ہوتی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگتا تھا، عیاں ہونے کا ڈر۔ ہاں، انالیٹیکل کے ہینڈ آؤٹس ہیں نا تمہارے پاس؟ وہی جو CR نے دیے تھے، مجھے دینا ذرا، میں ہاسٹل میں ہی بھول آئی۔ رام میز پر رکھے فولڈرز میں سے مطلوبہ نوٹس ڈھونڈنے لگا، جب تک وہ پھر سے اس کی الماری کھول کر اس کا جائزہ لینے لگی تھی۔ تم زیادہ کپڑے نہیں بناتے نا، وہی 2-4 جوڑے پہنتے رہتے ہو۔ وہ چپ رہا۔ رامو، تمہیں گھٹن نہیں ہوتی اس گھر میں؟ اب وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہر طرف مورتیاں، بت، انسان تو جیسے رہتے ہی نہیں، پتھر ہی قابض ہیں ہر طرف۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ان پتھر کے اصنام میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کی تقدیر سنوار اور بگاڑ سکے، انہیں زندگی اور موت دے سکے؟ وہ چپ رہا۔ اسے بتا نہیں سکا کہ اس کے من مندر کی دیوی وہ ہے جو اس کی تقدیر بنا اور بگاڑ سکتی ہے، جو اسے چاہے تو زندہ کر دے، چاہے تو موت دے دے۔ ہر فیصلہ، ہر اختیار، ہر طاقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ میرا دل چاہتا ہے رامو، ان بتوں کو ڈھا دوں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں، اور تم دیکھنا میں کروں گی ایسا۔ رام کوہلی کو سامنے کھڑی لڑکی کے ارادوں سے خوف آیا۔ دیوی پلیز ایسا سوچے بھی مت جو آپ کو تکلیف میں ڈالے۔ تکلیف میں تو کئی برسوں سے ہوں میں، اب اس تکلیف کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ حقیقت میں فکر مند ہوا۔ جگدیش مہیشوری کو پتہ چلا تو؟ پتہ ہے رام، امتل نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف کیا شے دیتی ہے؟ اس کے ذہن میں کئی جواب آئے مگر دیا اس نے کوئی بھی نہیں۔ تم ہمیشہ مجھے ڈراتے ہو، بزدلی کا درس دیتے ہو۔ کاش کبھی تم مجھے بہادری کا کرینہ بھی سکھاؤ۔ یہ اس کے ذہن میں آنے والے جوابات میں سے کوئی ایک بھی نہ تھا۔ خفا خفا سے اس لڑکی نے نتھ اتاری، میز پر رکھی اور ہینڈ آؤٹس لے کر کمرے سے نکل گئی۔ رام کوہلی میز پر پڑی نتھ دیکھتا رہ گیا۔ چیت چڑھ گیا تھا۔ گندم کی بالیاں لہلہاتی تو سارے منظر کو سنہرا سا کر ڈالتی۔ ہمایوں ہرے خوشوں کو سنہری بالیاں بننے تک کے مرحلے تک روز ایک بالی اتار لاتا، رحیمہ احمد کو دکھاتا۔ وہ اس میں سے بنتے دانے کو نکال کر بتاتی کہ اس سال کتنی گندم اترے گی، اس کی صحت کیا ہوگی، اس کا معیار کیا ہوگا۔
गंदम को कीड़ा कम लगता था, मगर कपास कमाद की फसल को अगर कीड़ा लगने का कोई अंदेशा होता तो वो भी बता देती। सब्ज तीला लग जाए तो फसल को कैसे बचाना है, गुलाबी सुंडी से कपास को बचाने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, 1 एकड़ ज़मीन पर कितना बीज डालना है, वो हुमायूं की रहनुमाई करती। देवर भी अक्सर उनके साथ मशवरा करते। गुल चेहरा और उर्वा हैरान हुआ करती कि माँ को भला कैसे सब पता। अमतल आई थी जब उर्वा ने उसे भी बताया था, वो मुस्कुरा दी। उसे हैरत नहीं हुई थी, उसे याद था जब ज़मीन में हल चलाया जाता था, बीज डाला जाता था, जब फसल कटने को तैयार होती थी। बाबा अक्सर रात को उसे और माँ को ले जाया करते थे। ये रात की सैर उसे बहुत पसंद थी। बाबा उसकी उंगली थामे चलते जाते और माँ के साथ फसल के बारे में डिस्कस किया करते। माँ दिलचस्पी के साथ सुना करती थी वो भी। माँ, इस साल पिछली बार की निस्बत ज़्यादा उतरेगी कनक। हुमायूं एक प्याले में दाने भर कर लाया था। उसका चेहरा जोश और मुसर्रत से तिमतिमा रहा था। माशाअल्लाह। रहीमा अहमद ने उसके हाथ से सिल्वर का प्याला पकड़ा और बिस्मिल्लाह पढ़कर दानों को हाथ में लिया। आज से बड़ी मसरूफियत थी। गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका था। घर भर के थर्मास चाय से भरे जा रहे थे, यहाँ तक कि इरम के जहेज़ का थर्मास भी निकल आया था। हुमायूं को सर खुजाने की फुर्सत ना थी। घर आता 2 थर्मास चाय, 4 कप चाय, ऐसे अहकामात जारी करके चाय बनाने वाले के सर पर सवार हो जाता। जल्दी जल्दी चाय पे चाय बनकर बाहर जा रही थी। गंदम कट रही थी, थ्रेशर लग चुका था, पड़ोले साफ़ हो रहे थे। हुमायूं, मेरे लिए एक डिश अलग से भिजवाना, मोमिना उससे फरमाइश करती। हाँ हाँ, अगर बच गए तो। वो उजलत में जवाब देकर चला जाता था, मगर मोमिना को तसल्ली हो जाती थी। अब वो खुद खाता ना खाता उसके लिए देख के चावल ज़रूर भिजवाता। सारे मंजर पर निगाह डालते हुए उसे मोमिना की याद आई। जब से हॉस्टल गई थी, घर खाली खाली लगने लगा था। हर गोशा वीरान वीरान लगने लगा था, लेकिन वो खुश था क्योंकि मोमिना खुश थी और ज़िंदगी उसकी खुशी का नाम ही तो था। गंदम के खेत के पास एक मैदान में थ्रेशर लग चुका था। गंदम और भूसे के अलग अलग होने का अमल जारी था। चौधरी सुलेमान याकूब और हुमायूं अपनी निगरानी में सब काम करवा रहे थे। चौधरी साहब भी पहुंच गए थे। अपने हाथ से बोई फसल को इस मरहले पर देखना कितना मुसर्रत अंगेज़ होता है कि एक ज़मींदार एक किसान से अच्छा कोई नहीं जानता। चौधरी सुलेमान याकूब के औताक के पास जर्दे और नमकीन की देग उतारी गई थी। आज ज़मींदार और हारी मिलकर खाना खाते। सबके चेहरे पर रौनक थी, जोश था। हारियों की माइयाँ और बच्चे भी आकर बैठे थे। आसपास वाले ज़मींदार भी संगत लगाने आ रहे थे। उन सबके बीच जब उसके आगे प्लेट रखी गई, उसे फिर वही सितमगर याद आई। उसने नवाला भी नहीं लिया और मोबाइल जेब से निकाला। देख वाले चावल खा रहा हूँ, करारे, टांग की बोटी रखकर। देसी मुर्गी नहीं है, उसने टेक्स्ट किया और रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। चौधरी नगर से किया गया मैसेज कभी तो फ़ौरन पहुँच जाता, कभी कुछ देर बाद। ये भी गनीमत है, काल की तरह उसके लिए ऊंची जगह नहीं जाना पड़ता था। मगर मोमिना को पैगाम भेजने के बाद जवाब का इंतज़ार मुश्किल लगता था। हुमायूं, कितने कमीने हो तुम, कल से भूखी हूँ। मैं इसका खाना देखने को भी जी नहीं चाह रहा। इस वक्त तो माँ के हाथ के पके हुए आलू बैंगन भी खा लूँ मैं। तुम देगी चावलों की बात कर रहे हो। 6 बार मोबाइल देखा तो उसका जवाब आया। वो हंस दिया। मज़े के हैं। दूसरा मैसेज फ़ौरन आया। बहुत। खाओ मरो। उसका रिप्लाई आया तो वो हंसते हुए देग के पास आया। फ़खरे, एक ट्रे में 3-4 प्लेट चावल अलग से निकाल दो, पोटियाँ ज़रा अच्छी सी डालना। हदायत देकर उसकी उंगलियां फिर कीपैड पर चलने लगीं। वैन वाले को एक शापर दूंगा, वो लेकर मोमिना को पहुंचा देना आज ही, याद से। चावल हैं, ख़राब ना हो जाएं। असवद को टेक्स्ट किया और फ़खरे की तरफ मतवज्जा होकर मोमिना की पसंद की बोटियां डलवाने लगा। हैप्पी होली। रूम नंबर 14 की शबाना ने उसे विश किया तो वो मुस्कुरा भी ना सकी। सच्ची मेरा भी बड़ा दिल चाहता है होली मनाने को। कितना अच्छा लगता है ना, कलर्स, म्यूज़िक, फ़न, मस्ती। हमारे डिपार्टमेंट में भी कल होली खेली गई, मगर अफसोस में घर गई हुई थी। वो शायद और भी कुछ बात करती, मगर अमतल एक्सक्यूज़ करके वहाँ से हट गई। बहुत प्राउडी है। रूम 14 की शबाना ने उसकी काले बालों की लंबी चोटी को घूरते हुए सोचा। पैसे वाली है ना, इसलिए। सुना है रूम में फ्रिज भी है, वाटर डिस्पेंसर भी है। लकी हैं भाई इसकी रूममेट्स तो, मगर पता नहीं उन्हें अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने देती भी होगी या नहीं। उसकी सोच से बेखबर अमतल के लिए ये बड़ी अचंभे की बात थी कि यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट्स में होली मनाई जाती है और मुस्लिम तलबा भी बड़े जोशो खरोश के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर रंगों में नहलाते हैं, देसी विलायती म्यूज़िक पर नाचते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं और हैशटैग हैप्पी होली के साथ फ़खरियाँ अपलोड भी की जाती हैं।
सियासतदान भी कुफ़ार के मजहबी त्योहारों पर होने वाली तकारीब में शामिल होकर सियासत चमकाते हैं। हॉस्टल में भी लड़कियों के मुंह पे आज होली होली था। शायद ये भाईचारे और मोहब्बत की कोई मिसाल थी, मगर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इस साल भी महेश्वरी पैलेस में बड़े पैमाने पर होली मनाई गई थी। इस साल भी उसके कान में एक ही कलमा गूंजता रहा था, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके अंदर बेचैनी भरती रही थी। कॉरिडोर में ताकचों में सजी मूर्तियाँ, मम्मी के कमरे में पड़ी वो सोने की मूर्ति, ड्राइंग रूम में कंसोल पर सजा वो बुत, बाहर लान के दाएं कोने में मुस्कुराता शिव, सब उसे उकसाते थे कि वो उन्हें ढा दे, उन पे बुलडोज़र चला दे। बस ये मन की इच्छा थी, वरना उसमें इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं। बुज़दिल थी वो बहुत। रुबाब, यार तुम ना भाभी बनकर ज़रा मज़े की नहीं रही हो। मोमिना की आवाज़ कान में पड़ी तो वो चौंकी, मुड़कर देखा तो वो उसके पीछे चली आ रही थी। वो भी उसे देख कर रुकी। अच्छा ठीक है, सुलेमाना की शादी पे अब ज़्यादा दिन के लिए आ जाना। नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं, हाशिर की याद आ रही है। साथ ही उसने अमतल को आंख मारी। वो मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, मैं ज़रा दुर्गा से मिल लूँ। भाई अमतल, ओके, अल्लाह हाफिज़। मोबाइल कान से हटाकर वो उसकी तरफ मतवज्जा हुई। अब हॉस्टल में तुम्हें दुर्गा कहना पड़ता है तो वही मुंह पे चढ़ गया है। उस दिन माँ के सामने भी कह बैठी। माँ के एक्सप्रेशंस एकदम चेंज हो गए। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, वो होले से बोली। हैप्पी होली दुर्गा। सामने से जो दो लड़कियां चली आ रही थीं, उनमें से एक ने हाथ हिलाकर कहा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। हिंदू लड़कियों से सिस्टरहुड और यूनिटी शो करने के लिए हॉस्टल में भी होली मना रहे हैं कल। आज चंदा मांगने आई थीं दो लड़कियां रूम पे, मोमिना ने उसे बताया। उसने तासुफ से सर हिलाया। क्या प्यार, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे के इजहार के लिए ये ज़रूरी था? उसे जवाब ना मिला तो सर झटक कर मोमिना के मोबाइल में हाशिर की नई तस्वीर देखने लगी। सुलेमाना का माइयों था कल और मोमिना हॉस्टल बैठी थी। बदीन से फ़ोन बार बार आ रहे थे। नहीं नहीं, वजह मोमिना की मोहब्बत नहीं, वो हैदराबादी चूड़ियाँ थीं जो शॉपिंग के दौरान रह गई थीं और मोमिना ने बाद में ख़रीदी थीं। अब लड़कियों की कलाइयाँ भला अच्छी लगती हैं माइयों मेहंदी में बिना चूड़ियों के? तुम लोगों को अपनी चूड़ियों की पड़ी है बस, मेरी परवाह ही नहीं, मेरी कमी ही किसी को महसूस नहीं हो रही। चौथी बार जब शाहाना का फ़ोन आया तो वो रुहासी हो गई। फूफा फिरदौस ने अपने पोते का अकीका भी उसके बगैर कर लिया था। उसके मिड टर्म्स थे उन दिनों। तुझे ही बड़ा शौक़ था आला तालीम हासिल करने का, अब मिस तो करोगी बहुत से मौके। शाहाना का अंदाज़ शाहाना था, कह वैसे वो सच रही थी। स्टूडेंट्स को ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पर हॉस्टल रहने वाले तलबा को। मरो सब, मैंने भी नहीं आना शादी पे अब। ये धमकियाँ हुमायूं पे चलती हैं, मेहरताब हंसते हुए कह रही थी। देखो चूड़ियाँ ज़रूर भेज देना। दुल्हन की आवाज़ भी कहीं से उभरी। कमीनियों ने स्पीकर ऑन किया हुआ था। दफ़ा हो सब। उसने कॉल ख़त्म की और असवद का नंबर मिलाया। मोमिना को उसके साथ जाना था घर और उसे फुर्सत मिल नहीं रही थी। उसने तो कल बड़े आराम से कह दिया था कि चलेंगे ना मेहंदी वाले दिन। हद ही हो गई ना ये तो। भाई मैं अबीरा के साथ बदीन चली जाऊँ? असवद जो उसके साथ बात करते हुए ट्यूशन के एक बच्चे के नोट्स पर नज़र डाल रहा था, सीधा होकर बैठा। अबीरा के साथ बदीन क्यों? क्योंकि आपने इस वीकेंड चलने से मना कर दिया और मैंने शाहाना के माइयों में जाना है। असवद तो कज़न का माइयों मेहंदी ढोलकी मिस कर सकता था, मगर वो नहीं। नहीं, किसी के साथ जाने की क्या ज़रूरत है, मैं हुमायूं से कहता हूँ। वो नवाबज़ादा बिज़ी बहुत है, शादी के सारे इंतज़ामात कर रहा है। अबीरा मिल के GM की बेटी है, सारा शहर उसे जानता है, उसके साथ जाने में क्या हर्ज है? वरना फिर मैं अमतल से कहने लगी हूँ कि वो अपनी गाड़ी से मुझे घर भेज दे। नहीं, ये मुनासिब नहीं। भाई फिर अबीरा के साथ जाने दें, आप जानते तो हैं उनकी फैमिली को। चलो मैं देखता हूँ, अगर जा सका तो तुम्हें छोड़ आऊँगा, वरना फिर बताता हूँ। असद मुतम्मल था मोमिना को यूँ किसी के साथ भेजने में। उसका दिल नहीं मान रहा था। फिर अब्बू ने भी गुस्सा करना था। ट्यूशन वाले बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, उन्हें वक्त देना ज़रूरी था। उसका इरादा सिर्फ शादी पर जाने का था, मगर मोमिना को छोड़ने के लिए उसे खुद ही जाना पड़ा। तुम जब चाहे चौधरी नगर जा सकते हो, बदीन जा सकते हो, मगर जाते नहीं हो। मुझसे तो कोई वहाँ जाने को कहे, हर मसरूफियत तर्क करके हवा के दोष वहाँ पहुँच जाऊँ। मुलेर से बिछड़ी मारवी ने उस शाम उसे हसरत भरे लहजे में कहा था। वो कुछ बोल ना पाया था। सबकी शादी मिस कर रही हूँ मैं, लेकिन याद रखो असवद, तुम्हारी शादी में मुझे ज़रूर आना है, भले भाऊ बाद में मेरी टांगें काट दें। वो धीरे से हंसा। तुम्हारे बिना मेरी शादी हो भी कैसे सकती है? उसने आस्तीन मोड़ते हुए कहा। मोमिना ने बहुत गौर से भाई की तरफ देखा, फिर मुस्कुराहट रोकने में नाकाम होते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। हाँ, करके दिखाना मेरे बिना शादी, वो उसके लहजे की गहराई को महसूस किए बिना कह रही थी। असवद ने उसकी तरफ देखा। हल्के पीले रंग के लिबास में वो बहुत निखरी निखरी लग रही थी।
जब इतने सालों बाद पहली बार उसने उसे देखा था तो बहुत मुरझाई हुई थी। मोमिना को पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी। असवद ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में शरारत महसूस करके बेहतर जाना कि अब निकलना चाहिए। उसने कतार में लगे रिक्शों में से आगे वाले को इशारा किया। ए अमतल, अगर अपने भाव से टांगे कटवाने का हौसला है तो अभी क्यों नहीं चलती हमारे साथ? सच इतना मज़ा आएगा। शादी पे चलने के इसरार वो कई दिन से कर रही थी। जाते जाते फिर रुकी। नहीं, असवद की शादी मुझे अपनी टांगों पे चलकर अटेंड करनी है। उसने उदासी की लहर महसूस करने के बावजूद बशाश लहजे में कहने की कोशिश करते हुए उसे रिक्शा की जानिब धकेला। दोनों चले गए और अमतल वहीं खड़ी उन्हें जाता देखती रही जब तक रिक्शा बड़ी सड़क पर जाकर निगाह से ओझल ना हो गया। वो कोशिश के बावजूद अपनी आंखों को भीगने से ना बचा पाई थी। अगर माँ उसके आने के साथ मम्मी की इजाज़त मशरूत ना करती तो कितना आसान होता उसका उनके साथ ही रिक्शा में बैठ जाना। तो फातिमा, अब तुम स्काइप पर आ जाओ और हमें बताओ कि हम कैसी लग रही हैं। मोमिना ने मैसेज भेजा और आईने के सामने आ खड़ी हुई। वैसे फातिमा के बताने की ज़रूरत नहीं, आईना ही कह रहा है कि मैं कितनी हसीन लग रही हूँ। उसने हर जाविये के साथ खुद को देखते हुए अपनी तारीफ़ की। दुल्हन मैं हूँ, मेरी तारीफ़ का वक्त है, खुद को देखती रहो तुम सब। सुलेमाना ने ब्यूटिशियन की आड़ में से उसे घूरा। यानी कि दुल्हन को लिफ्ट ही नहीं। शाहाना अपनी एक कज़न से हेयर स्टाइल बनवाने में लगी हुई थी। हदीका मेकअप कर रही थी। मेहरताब को हील वाले सुनहरी जूते काट रहे थे। उसका अपना रोना था। मोमिना बीबी खुद सताइशी में मुब्तला थी। देंगे, तुम्हें भी वक्त देंगे जब तुम्हारे साथ तस्वीर बनवानी होगी। मोमिना ने आईने से नज़र हटाकर उसे देखा। फातिमा ने स्काइप किया तो आप दीदा हो गई और लड़कियों को भी जज्बाती कर दिया। सब जो अभी ज़ोरों शोर से तैयार हो रही थी, एक से एक उम्दा डायलॉग बोलने को सामने आ रही थी। तुम्हारे बिना मज़ा ही नहीं आ रहा। ये मेहरताब बीबी थी। कल मेहंदी पे भी तुम्हें बहुत मिस किया। आसा शहाना भी पेश थी। सुलेमाना भी एक भरपूर किस्म का जुमला बोलने का इरादा रखती थी, मगर ब्यूटिशियन के मूड ने उसका मुंह बंद रखा। ड्रामेबाजियाँ देख रही हो इनकी, यकीन ना करना। मोमिना आंख में आया आंसू साफ करते हुए बोली। फातिमा मुस्कुरा दी। तस्वीरें जल्दी भेज देना, अभी तुम लोगों ने मेहंदी की भी नहीं भेजी। हाँ, अमतल के भी यही मैसेज आ रहे, दोनों को भेज दूँगी। पैकेज करवा लिया है। वादे वईद करते हुए मोमिना ने उसे अल्लाह हाफिज़ कहा। हाय सुलेमाना, अभी कितना प्यारा लहंगा लग रहा है। मेकअप के बाद तो आप भी बहुत प्यारी लगेंगी। गुल चेहरा कमरे में दाखिल हुई तो बेइख्तियार बोली। चलो जी, दुल्हन को किसी हद तक तो पजीराई मिली। सुलेमाना ने फ़ौरन दुल्हन वाला पोज दिया। ब्यूटिशियन का मूड ऑफ हुआ। एक तो पहले ही कमरे में इतनी लड़कियां, वो दिल जमई से दुल्हन को तैयार नहीं कर पा रही थी। ऊपर से उनके मशवरे, ऊपर से एक और आ गई। 4 दफ़ा वो कह चुकी थी कि दुल्हन और उसको अकेला छोड़ दें, मगर उसकी सुनता कौन। लड़कियों ने इस हाल कमरे में माइयों के दिन 4 आईने लगवाए थे, इसीलिए कि आराम से तैयार हो सकें। और फिर सुलेमाना पे नज़र रखना भी तो ज़रूरी था, कहीं मशाता उसे कोई चमकीली सी शय ना बना दे। दुल्हन बनकर तो तुम भी बहुत प्यारी लगती, मगर तुमने चांस मिस कर दिया। मोमिना ने होंठों की लिपस्टिक ठीक करते हुए कहा। कुल चेहरा का मुंह बन गया। अंश के रिश्ते के लिए मना किया जा चुका था, मगर मोमिना आप ही उसको तंग करना नहीं छोड़ती थी। मैं बताने आई थी कि बारात आधे घंटे में पहुंचने वाली है। भाई कह रहे हैं सब हाल में पहुंच जाएं, गाड़ियां खड़ी हैं बाहर। लड़कियों में खलबली मची। इतनी जल्दी बारात को वक्त की पाबंदी लाजमी थी क्या? तुम सब जाओ, मैं दुल्हन के साथ आऊँगी। शहाना तो अभी हेयर स्टाइल से ही मुतमईन नहीं हो रही थी। दुल्हन के साथ फूफो यास्मीन आएंगी, बाकी सब पहले हाल पहुँचे। ऐसे ही फूफो दुल्हन की माँ हैं और उनको पहले वहाँ होना चाहिए। मैं और शहाना दुल्हन के साथ आएंगी, दोनों तरफ से दुल्हन को थाम कर। मोमिना ने गुल चेहरा का बाजू पकड़कर अंदाज दिखाए। मेहरताब और हदीका की आंखें माथे पर पहुंची। हम भी दुल्हन के साथ जाएंगी, ऐलान हुआ। जो मर्जी करें, मैंने मैसेज देना था दे दिया। गुल चेहरा नाक सकोड़ कर बोलती हुई बाहर चली गई। आसिया मामी पे नहीं चली गई है, मेहरताब ने लिपस्टिक का शेड मैच करते हुए कहा। वाह सुलेमाना, तुम तो वाकई प्यारी लग रही हो। ब्यूटिशियन सुर्ख दुपट्टा मुख्तलिफ स्टाइल में रख कर देख रही थी। जब एक पल्लू को पीछे की जानिब डाला तो मोमिना के मुँह से बेइख्तियार निकला, वेट। उसने ब्यूटिशियन को रोका। एक तस्वीर ले लूँ ज़रा? ब्राइड रेडी कर दूँ फिर लीजिएगा, ब्यूटिशियन ने दुपट्टा हटाते हुए उसी ख़राब लहजे में कहा। पर उसकी पहले किसी ने सुनी थी जो अब सुनता। जब तक मोमिना तस्वीर ले चुकी थी। फातिमा और अमतल को भेजती हूँ। मोमिना ने सबसे पहले दुल्हन की रूनुमाई करने का क्रेडिट हासिल करना चाहा। साथ उसने आईने के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर भी बनाई। शहाना और मेहरताब की तरफ भी कैमरा किया। मोमिना प्लीज़, मेरी कोई तस्वीर अमतल को नहीं भेजना। फिर आगे से आगे जाती है तस्वीर, लड़कियों को एहतियात करनी चाहिए। मेहरताब ने फ़ौरन कैमरा के आगे हाथ किया। मोमिना और शहाना ने एक दूसरे को देखा।
پھپھو پھر دوست پہ نہیں چلی گئی ہے؟ مومنہ بولی۔ ایک کہا پڑا۔ مہرتاب نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھے۔ دروازہ بجا تو حدیقہ دروازے کی طرف گئی۔ ہمایوں تھا۔ کتنی خواتین ہیں حال میں؟ حدیقہ نے نظر دوڑائی اندر۔ 7۔ سب نے دلہن کے ساتھ جانا ہے۔ اس کی اپنی جنرل نالج کے مطابق تو دلہن کسی اور کو اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی تھی کہ لہنگے دوپٹے کو جگہ چاہیے ہوتی۔ نہیں تو چلو نہ پھر، 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، کسی ایک میں جا کر بیٹھو، ہمایوں نے جھنجھلا کر کہا۔ شاہانہ، سلیمانہ اور حدیقہ کا بھائی کوئی نہیں تھا، مگر جس طرح ان دنوں ہمایوں نے سارے کام اپنے سر کر رکھے تھے، بھائی کا کردار خوب ادا کر رہا تھا۔ سلیمانہ کی خواہش کے عین مطابق مائیوں مہندی کے انتظامات کیے تھے، اور لڑکیوں کو آج کل مطمئن کرنا آسان کب ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتی ہیں، پھر چاہ کرتی ہیں کہ ان کی شادی بھی ویسے ہی ہو۔ پھوپھا آفتاب کی استطاعت کے مطابق ہمایوں نے بہتر انتظام کر دیا تھا، مائیوں کی کرسی، مہندی کا جھولا اور باقی سجاوٹ سے لے کر کھانا کھلانے تک۔ پھر رات میں مہمانوں کے بسترے پورے کر کے انہیں سلا کر بجلی آنے جانے کی صورت میں جنریٹر بند کروانا، پھر چلوانا، پھر صبح مرد مہمانوں کو ناشتہ کروانا۔ بھلے ساتھ اطہر تھا، چودھری نگر سے آیا فقرے تھا، 2 اور ہاری بھی تھے، مگر ذمہ داری سے سب کام کروانا بھی تو کمال ہے، اور اس کمال میں خود 3 راتوں سے سو نہیں پایا تھا، تھکا ہوا لگ رہا تھا کافی۔ حدیقہ نے آنکھوں میں سب کو چلنے کے لیے کہا۔ سلیمانہ، شاہانہ اور بیوٹیشن کو چھوڑ کر وہ چاروں باہر نکل آئیں۔ باہر نکلتے ہی ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ پھپھو فردوس گلابی لپسٹک لگائے، بغل میں سنہری پرس دبائے، معتبر سی بنی سامنے ہی کھڑی تھیں، اور لڑکیوں کو کڑی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں جن کی تیاریاں ہی نہ ختم ہوتی تھیں۔ رباب رات یاسر کے ساتھ گھر چلی گئی تھی، اسے سیدھا شادی حال پہنچنا تھا۔ انہاں کڑیاں دے تے سرخی پاؤڈر ہی نہیں مکدے۔ ہمایوں سارے کمرے نوں جندرے مار کے نکلی۔ فردوس پھپھو بڑبڑائیں، مطلب وہ کہہ رہی تھی کہ ان لڑکیوں کے تو سرخی پاؤڈر ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہمایوں سارے کمروں کو تالے لگا کر نکلنا۔ فکر نہ کریں پھپھو، میرا دوست ہے خیال رکھنے کو۔ دوست ہی پاندے نے ڈاکے، انہوں نے بھتیجے کی کم عقلی پر ماتم کیا۔ اکو کمرہ کھلا رکھ، باقیوں نوں جندرے مار۔ یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ دوست ہی ڈاکے ڈالتے ہیں، ایک کمرے کو کھلا رکھنا، باقی سب کو تالے لگاؤ۔ جی، اس نے سعادت مندی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے ایک گاڑی کا ان کے لیے دروازہ کھولا۔ اطہر آگے بیٹھا تھا، مہرتاب کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر کے وہ دوسری گاڑی کی طرف آیا۔ حدیقہ اور اس کی کزن گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں۔ مومنہ موبائل پر امطل کا میسج دیکھتے ہوئے بیٹھ رہی تھی۔ دوپٹہ سر سے سرک کر نیچے کو آ رہا تھا۔ دوپٹہ لو سر پہ، وہ اس کے پاس آ کر سرگوشی سے بولا۔ تمہیں باپ بننے کا بڑا شوق ہے۔ اسے گھورتے ہوئے مومنہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، تھی تو پھر پھپھو فردوس کی بھتیجی نہ؟ نہیں، اس سے پہلے کچھ اور بننے کا۔ وہ جو تھکا ہوا سا تھا، جھنجھلایا ہوا سا تھا، ایک دم تر و تازہ لہجے میں بولا۔ مومنہ کا چہرہ میک اپ کی تہوں میں چھپا تھا، ورنہ اس پہ آتی لالی ہمایوں سے چھپی نہ رہتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوپٹہ سر پہ ٹھیک کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی انہیں شادی حال چھوڑ کر اسے دلہن کو لینے آنا تھا۔ نی، تو چودھریاں دی نکی نوح ہے نا؟ ایک خاتون ماتھے پر ہاتھ رکھے ارم کی میز پر آ کر رکیں۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھیں کہ تم چودھریوں کی چھوٹی بہو ہو نا؟ ارم نے عروہ کو چپس کا پیکٹ کھول کر دیتے ہوئے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہائے، پھول گئی ہے اتنی تو تے، کنے نیانے نے تیرے؟ مطلب وہ کہہ رہی تھی تم تو موٹی ہو گئی ہو اتنی، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ خاتون کا والیوم اتنا ضرور تھا کہ 2-4 نے مڑ کر ارم کی طرف دیکھا۔ 3 مسکراہٹ ہونٹوں سے غائب ہو چکی تھی۔ جب کوئی موٹاپے کا تانا دے ڈالے تو موڈ تو خراب ہونا ہی ہے۔ کڑیاں ہی نے ننان ورگوں یا کوئی منڈا بھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نند کی طرح لڑکیاں ہی ہیں یا لڑکا بھی ہے کوئی؟ ہاتھ سے عروہ کو پرے ہٹا کر اس کے پاس پڑی کرسی پر ہی بیٹھ گئی۔ 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ بیٹا پیدا کر کے عورت کئی سوالوں اور مشوروں سے بچ جاتی ہے، ارم نے سوچا۔ ایک ہور کر لیندی، جوڑی رل جاندی، مطلب 1 بیٹا اور ہو جاتا تو بھائیوں کی جوڑی ہو جاتی۔ نہ جی، مفت کے مشورے میں کمی آتی ہے بھلا؟ ارم نے صدقے دل سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اب کی بار بھی بیٹا ہی ہو، کوئی سوال، کوئی مشورہ، کوئی اعتراض نہ رہے پھر کسی کی طرف سے۔ یہ بھول تھی نادان کی۔ چاچی، میں نے جو کل ایئر رنگز اتارے تھے آپ کے پاس رکھوائے تھے؟ مومنہ پریشان چہرے کے ساتھ اس کی طرف آئی۔ نہیں تو۔ اللہ، اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کدھر چلے گئے؟ امی نے تو میری جان نکال دینی ہے۔ امی کی جہیز کی جھمکیاں تھیں بڑی بڑی، آج کل فیشن تھا تو مہندی کے جوڑے کے ساتھ پہن لی، پھر رات اتاری کہاں یاد ہی نہ آ رہا تھا، پورا پرس کھنگال ڈالا۔ امی کا بھی چپکے سے چیک کر لیا۔ رحیمہ بھابھی سے پوچھا؟ ارم نے اس کی پریشانی دیکھ کر پوچھا۔ جی۔ آسیہ بھابھی سے پوچھو۔ ارم کے کہنے پہ مومنہ آسیہ چاچی کی طرف چلی گئی۔ اے رفت دی تھی سی نا،
خاتون کی متجسس نظریں اب کالے کپڑوں والی لڑکی پر تھی۔ یہ رفت کی بیٹی تھی نا؟ ارم نے سر ہلایا، ساتھ ہی ساتھ دوسری میز کی تلاش جاری رکھی جس پر وہ اٹھ کر جا سکے۔ واہ واہ، سونی جوان ہو گئی ہے۔ منگی نہیں رفت نے ہجے کیتے۔ خوب سونی جوان ہو گئی ہے۔ رفت نے ابھی کہیں رشتہ نہیں کیا؟ نہیں، ابھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ جواب دے کر ارم نے اپنا پرس، چادر، بچوں کی چیزیں اٹھائیں۔ یاسمین آپا سے پوچھوں کوئی کام تو نہیں؟ اس نے کھسکنے کا بہانہ ڈھونڈا اور جا کر سامان رحیمہ بھابھی کے پاس رکھا اور باجی یاسمین کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ موٹاپے کا تانا دینے والا ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتا ہے، کاش یہ جان پائے کوئی۔ کیا ہوا، ملے نہیں؟ آسیہ کے پاس سے پریشان چہرے کے ساتھ پلٹتی مومنہ کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ مومنہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی ایک کرسی پر جا بیٹھی۔ چپکے چپکے ایک نگاہ امی پر ڈال لیتی۔ سب کو منع کیا تھا کہ امی کو بھی نہ بتانا، پر جب پتہ چلے گا تو… جہیز کی تو رضائی پیٹی، یہاں تک کہ چٹھو وٹے کے ساتھ بھی پیار ہوتا ہے امیوں کو۔ یہ تو پھر سونے کی جھمکیاں تھیں۔ مومنہ جلدی آؤ، سلیمانہ آ گئی۔ مہرتاب اطلاع دے کر حدیقہ کے ساتھ جلدی سے خواتین حال کے داخلی دروازے تک گئی اور دلہن کو ایک طرف سے تھام لیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ کل کتنی لڑائی ہوئی تھی سب کے بیچ کہ دلہن کا بازو ایک طرف سے میں نے پکڑ کر حال میں انٹری دینی ہے۔ دلہن کا دن تو ہوتا ہی ہے، یہ دلہن کی بہن، سہیلی اور کزن کا دن بھی ہوتا ہے۔ ایک دم اسے کوئی خیال آیا، وہ باہر کو لپکی۔ ہمایوں خواتین کے حال سے باہر کھڑا ابھی ڈرائیور کو ہی کوئی ہدایات کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ ہمایوں، مجھے پھپھو کے گھر جانا ہے۔ ہمایوں نے پلٹ کر اسے دیکھا، ماتھے پر شکن آئی، بغیر دوپٹہ سر پر اوڑھے باہر نکل آئی تھی وہ۔ یہ لڑکیاں شادی بیاہ کے موقع پر اتنی بے پرواہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ دوپٹہ لو سر پہ۔ یہ آگے سے سنانے کا وقت نہیں تھا، منانے کا وقت تھا۔ اس نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا۔ مجھے پھپھو کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ کیوں؟ ہمایوں، امی کی جھمکیاں مل نہیں رہیں، میں نے چیک کرنا ہے۔ شہانہ کی الماری میں رکھی ہوں شاید۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ بعد میں کر لینا چیک، ابھی نکاح کا وقت ہے۔ وہ مردانہ حال کی طرف مڑا۔ نکاح کون سا تمہارے ساتھ ہونا ہے؟ ہر جگہ باپ نہ بنا کرو، مجھے لے کے چلو۔ امی صحیح کہتی ہیں پھپھو، پھر دوست پہ چلی گئی ہو تم۔ بیٹھو۔ اس نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ ایک منٹ ٹھہرو۔ وہ جلدی سے بھاگ کر حال میں واپس گئی۔ پھپھو یاسمین سے الماریوں کی چابیاں لیں اور واپس بھاگی۔ پھپھو یاسمین کے گھر پہنچ کر اس نے شہانہ، سلیمانہ سب کی الماریاں چیک کر ڈالیں۔ جھمکیاں نہیں تھیں۔ شہانہ کے بیڈ کے آخری دراز سے بھی جھمکیاں نہ ملی تو وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہمایوں کمرے سے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا اور بار بار گھڑی بھی دیکھ رہا تھا۔ پھوپھا آفتاب کے فون آ رہے تھے۔ وہ اسے لڑکی کی طرف سے گواہ بنانا چاہ رہے تھے، مگر یہاں سے نکلتا تو وہاں پہنچتا نہ۔ نہیں ملی؟ اس نے اونچا سا پوچھا۔ پھر کوئی جواب نہ پا کر کمرے میں داخل ہوا اور ٹھٹک گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھا۔ مومنہ کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی۔ پاگل ہو گئی ہو، اقبالیوں کے لیے رو رہی ہو۔ میں تمہیں بنوا دوں گا۔ نہیں، کس کا نکاح، کون سا گواہ، وہ سب بھول گیا۔ موبائل تو اچھا لے نہیں سکے، بالیاں بنوا دو گے؟ اس نے ہاتھوں سے چہرہ اٹھا کر اسے گھورا، سنہری پانیوں سے بھری آنکھیں۔ چودھری ہمایوں سلیمان کا دل ان جھیلوں میں ڈوبا۔ موبائل کے پیسے تمہاری بالیوں کے لیے جو بچا رکھے ہیں۔ ہاں، میری نہیں تھی، امی کی جھمکیاں تھیں۔ وہ خفا ہوں گی، ابو کو بھی بتائیں گی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں تامی کو سمجھا دوں گا، فکر نہیں کرو۔ چلو اٹھو، مجھے حال واپس پہنچ کر کھانا چلوانا ہے، لڑکے والوں کے لیے کھانا بھی پیک کروانا ہے۔ ہمایوں نے مومنہ کا سر تھپ تھپایا۔ کہ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہوتا ہے سب کا۔ وہ کچھ دیر کے لیے جھمکیوں کا غم بھلا کر اس کے پیچھے پڑی۔ باپ بننے کا شوق جو ہے مجھے۔ وہ ہنسا۔ وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی چپ سی اس کے پیچھے چلی آئی۔ کھانے کا دور چلنے کے بعد دلہا اسٹیج پر دلہن کے ساتھ آ کر بیٹھا تو کئی مہمان جوڑی کو دیکھ کر تبصرے کرا کر سلامیاں ڈال کر چلے گئے۔ جب صرف خاندان کے افراد بچ گئے تو مرد رشتہ دار بھی خواتین کے حال میں آ گئے۔ اب جوڑیوں کا فیملیز کا فوٹو سیشن چل رہا تھا دلہا دلہن کے ساتھ۔ لوگ تو ہم سے میچنگ کرنے لگے ہیں بھائی، ہمایوں اس کے کان کے پاس آ کر بولا۔ مومنہ نے آنکھیں نکالیں۔ اس عمل میں ہمایوں کو غور سے دیکھ ڈالا۔ سیاہ شلوار قمیض میں تمیز کے ساتھ تیار اچھا لگ رہا تھا وہ۔ اس نے نظریں پھر اسٹیج کی طرف کی جہاں سفیان چاچو اور ارم چاچی اپنے بچوں کو لیے دلہا دلہن کے پاس بیٹھے تھے۔ بن جاؤ گی تم بھی دلہن، دل چھوٹا نہ کرو۔ وہ پھر اس کے کان میں بولا، تم نہ جا کر شہانہ کے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ تم نے جو اتنی خدمت گزاریاں کی ہیں نا شادی میں، پھوپھا جی کی نظریں تم پر خاص ہو گئی ہیں۔ اور ابھی وہ جو اینک والی خاتون بیٹھی ہے نا کونے میں ماں کے پاس، میں نے سنا یاسمین پھپھو سے کہہ رہی تھی تیرے پرا کیوں نہیں لیندے تیری کوئی کڑی، وڈے نے پھر دوست دی کڑی لے لی، نکا تیری تی لے لے، تمہارے بھائی کیوں نہیں لیتے تمہاری کوئی بیٹی، بڑے نے پھر دوست کی لڑکی لی ہے، چھوٹا تمہاری لے لے۔ بات ڈال دی اس نے پھپھو یاسمین کے دل میں۔ وہ ہنستے ہوئے اس خاتون کی نقل اتار کر بتا رہی تھی۔ ہمایوں بے مزہ ہوا۔
بتاؤں تامی کو بالیوں کا بلیک میلر۔ اس کی ہنسی سمٹ گئی۔ وہ ہنستا ہوا آسیہ کی طرف آیا جو اسے اشارے سے بلا رہی تھی۔ وہ فیملی اسٹیج کی طرف آئی، امی ابو دلہا دلہن کے پاس۔ وہ تینوں بہن بھائی صوفے کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے۔ گل چہرہ بیچ میں تھی، ہمایوں اور بابر ارد گرد۔ مومنہ نے حاشر کو گود میں لیتے ہوئے دور سے دیکھا۔ واقعی آج تو اچھا لگ رہا تھا۔ مومنہ اسود سے کہو پاجی کو بلاؤ، سلیمانہ کو پیار دو اور فیملی فوٹو بنواؤ۔ پھپھو یاسمین اس کی طرف آئیں تو اس نے اسٹیج پر سے نظریں ہٹائیں۔ جی پھپھو، یہ کہتے ہوئے اس نے اسود کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ اسٹیج سے اتر کر پیچھے میز کی جانب جاتے ہوئے ہمایوں کے کان میں پڑی تھی ایک آواز، اور وہ کچھ پل ہل نہیں پایا تھا۔ ہاں ہائے، اے آسیہ نو کی ہو گیا؟ اے تے چن ورگو چمکتی سی جدو چودھریاں دی نوح بن کے آئی سی۔ کسی نے کہا، ہاں یہ آسیہ کو کیا ہو گیا، یہ تو چاند کی طرح چمکتی تھی جب چودھریوں کی بہو بن کر آئی تھی۔ ہمایوں نے آہستہ سے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ وہی خاتون تھی جن کی طرف پہلے مومنہ اشارہ کر رہی تھی۔ وہ پیچھے ایک کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کو وہ آسیہ امی یاد آ رہی تھی جو بہت خوبصورت ہوتی تھی، جسے اس نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس کی نظر اس آسیہ پہ گئی جو یاسمین پھپھو کی نند کے ساتھ کوئی بات کر رہی تھی۔ چہرے پر جھائیاں، مرجھائی ہوئی رنگت۔ یہ وہ آسیہ نہیں تھی جس کے حسن کا چرچا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار مومنہ حیدر پر اٹھیں جو اسٹیج پر چڑھ کر اب ماں کا ہاتھ تھام کر انہیں اوپر آنے میں مدد دے رہی تھی۔ سیاہ کامدار جوڑے میں دمک رہی تھی وہ۔ اس کی کلائیاں جن میں کالی چوڑیاں تھیں چمک رہی تھیں۔ کالے سینڈل میں سے جھانکتے اس کے پیر اتنے صاف تھے کہ لگتا تھا کبھی زمین پر اتارے نہیں۔ وہ سرتا پا روپ رنگ میں چاندنی تھی۔ یہ چودھری ہمایوں سلیمان کا محض خیال ثابت ہوا کہ وہ تامی کو سمجھا لے گا۔ ان جھمکیوں کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی تھی۔ وہ مومنہ کو بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، چھوڑو اب بچی کو۔ رحیمہ احمد نے سر جھکائے بیٹھی مومنہ کو دیکھا تو آنسو بہاتی دیورانی سے کہا، میری ماں کی آخری نشانی تھی وہ جھمکیاں۔ آخری نشانی تو وہ سوٹ تھا ویلوٹ کا نیلے رنگ کا۔ مومنہ نے پست آواز میں یاد کروانے کی کوشش کی۔ بکواس نہ کر۔ مانا کہ رفت جہاں بڑی مہذب خاتون تھی مگر اولاد رہنے دیتی ہے ماں باپ کو مہذب بھلا؟ اس دم پھپھو فردوس گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں کوئی پرچی تھی۔ بھابی، وہ جوش کے ساتھ رفت جہاں کی طرف بڑھ رہی تھی جب عروا پر نظر پڑی۔ چالنی پوریاں باواں پاں گٹے بھی ٹاک، مچھراں دا خوہ پرندی بڑی ریج ہے، آپ پاویں منجی تے پہ جائیں۔ وہ کہہ رہی تھی، چلو پوری آستین پہنو، ٹخنے بھی ڈھانپو، مچھروں کا پیٹ کا کنواں بھرنے کا بڑا شوق ہے، خود بھلے چارپائی پر پڑ جاؤ۔ عروا ڈانٹ کھاتی ہی اندر کو بھاگی۔ بابا جو صحن کی طرف آ رہا تھا واپس مڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ ارم نے خود کو کچن میں بزی کر لیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی گل چہرہ نے جلدی سے کتابیں کھول لیں۔ بھابی، پھپھو فردوس اب پھر اسی جوش و ولولے کے ساتھ رفت جہاں کی طرف مڑی۔ میں فال کٹوا لیا، دیکھو اے نہ نکلے چور دا۔ بھابی، میں نے فال نکلوا لی ہے، دیکھیں یہ نام نکلا ہے چور کا۔ رفت جہاں نے جلدی سے پرچی پکڑی۔ مومنہ بھی امی کے ہاتھ پر سے جھانکنے لگی۔ رحیمہ احمد نے تعصب سے سر ہلایا۔ امجد، اے کون ہے؟ رفت جہاں نے نام پڑھ کر حیرت سے پوچھا۔ یاسمین دی ننان دا منڈا۔ تو اب میں اپنی اولاد کی لاپرواہی کا الزام دوسروں کے بچوں پر لگاؤں؟ رہنے دیں آپا۔ رفت جہاں نے پرچی پرے پھینکی۔ ہاں میری ہی غلطی ہے، میں نے ہی پھینک دیں آپ کی جھمکیاں ادھر ادھر، میں ہی مجرم ہوں۔ ایک نہیں 12 ایسی جھمکیاں بنوا دوں گی آپ کو، وعدہ ہے مومنہ حیدر کا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ حد ہے، ڈانٹتی ہی جا رہی ہیں سب کے سامنے، اب جان لیں گی کیا بچی کی؟ ابو نے سمجھایا، اسود بھائی نے سمجھایا، ہمایوں نے بھی اپنی کوشش کر لی، پھر بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ ہاں بنوا کر دو گی تم 12 جھمکیاں، کسی بادشاہ سے بیاہ ہونا ہے نا تمہارا۔ رفت جہاں نے ہاتھ جھلایا۔ بادشاہ ہو نہ ہو، امتل کے بھائی جیسا کروڑ پتی ضرور ہوگا۔ بڑی خرابی تھی اس میں جو منہ میں آتا بول دیتی۔ کون سن رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون کیا معنی نکالے گا، اسے پرواہ نہ ہوتی تھی۔ وہ تنتناتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے کچھ دیر کے لیے سب بھونچکا سے بیٹھے رہ گئے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہندی سی اس ہندنی نو واڑ لیا، پھر پین گے نوے سیاپے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی ہندنی کو پھر سے گھر لے آئے، اب ہوں گے شروع نئے مسئلے۔ پھپھو فردوس سینہ پیٹنے لگی۔ باورچی خانے میں کمروں میں چھپے افراد گھبرا کر باہر نکلے۔ رفت جہاں کو اپنی جھمکیاں بھول گئی تھی۔ ہائے پرا کھا لیا اس کلیڑی نے میرا، ہن میرے بھتیجے بھتیجی پیچھے پئی ہے۔ اس منحوس نے میرا بھائی کھا لیا، اب میرے بھتیجے بھتیجی کے پیچھے پڑی ہے۔ رحیمہ احمد کے اعصاب شل تھے۔ چودھری احمد یعقوب نہ تھے ساتھ جو بہن کی زبان ایک دبکے سے روک لیتے۔ انہیں اس دم اپنا آپ تنہا محسوس ہوا۔ چپ ہو جائیں، ایک روب بھری آواز آئی اور پھپھو فردوس کی زبان ایک دم رکی۔ رحیمہ احمد غلط تھیں، وہ تنہا نہ تھیں۔ چودھری احمد یعقوب نہ رہے تھے، مگر کوئی تھا جو سینہ کوبی کرتی اس عورت کو چپ کروا سکتا تھا۔
انہوں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسود کو دیکھا جو پوڑی اتر کر نیچے آیا تھا۔ رحیمہ احمد کی آنکھیں بھیگیں۔ پھپھو، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا امتل کے بارے میں ایسے بات کرنے کا۔ وہ چھت پہ چڑھا موبائل پر شعیب سے بات کر رہا تھا جب پھپھو کے بیان سن کر جلدی سے نیچے اترا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نیچے کیا ہوا، مگر ان کا آخری جملہ سن کر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ بات امتل کے بارے میں ہو رہی ہے۔ رحیمہ احمد کی آنکھ میں آیا آنسو لڑک کر چہرے پر آیا۔ چودھری احمد یعقوب نہ رہے تھے مگر کوئی تھا جو ان کی امتل احد کے لیے لڑ سکتا تھا۔ پھپھو فردوس نے کھڑے ہوتے ہوئے دوپٹہ سر پر لیا اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ 2 قدم اٹھا کر پھر مڑی، انگلی کا اشارہ کیا۔ وٹ دو میری جیب، پر یاد رکھو بھگتو گے تسی۔ کاٹ دو میری زبان مگر یاد رکھو بھگتو گے آپ۔ اسود نے سر جھٹکا اور رحیمہ احمد کی طرف دیکھا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رفت جہاں نے دونوں کو دیکھا اور قیامت مچا کر کمرے میں بیٹھ جانے والی بیٹی کے بارے میں سوچا۔ انہیں لگا کہ آپا فردوس صحیح پیشن گوئی کر گئی ہیں۔ آج انہیں ہاسٹل جانا تھا مگر امی مومنہ کو جانے نہیں دے رہی تھی۔ اصل بات کیا تھی وہ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ بیٹیوں کی الٹی سیدھی باتیں باپ بھائیوں کو بتانے والی تھوڑی ہوتی ہیں۔ اسود خود ہی مومنہ کے پاس آ گیا تھا یہ پوچھنے کہ آخر اس نے کیا کیا ہے۔ مومنہ نے بتا دی ساری بات۔ تم نے کیوں کہا امی سے ایسے؟ اسود نے سنجیدگی کے ساتھ چھوٹی بہن سے پوچھا۔ وہ جو اتنی دیر سے مجھے سب کے سامنے ڈانٹتی جا رہی تھی، مجھے غصہ آ گیا۔ ایک امتل ہے، اس کے پاس 150 تولے سونا ہے، ایک میری امی ہے جھمکیوں پہ اتنی خفا ہو رہی تھی۔ ملی ہو کبھی جگدیش مہیشوری سے؟ وہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ مومنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اسود کے سینے سے گہرا سانس خارج ہوا۔ ملنا بھی نہیں، اچھا بندہ نہیں ہے وہ۔ مومنہ نے سر ہلایا۔ چلو امی سے سوری کہو۔ زیادتی وہ کر رہی ہیں، سوری میں کروں؟ مومنہ، غلط بات تم نے کی ہے۔ بڑے ڈانٹے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی بول دیں ہم۔ ابھی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے پھپھو فردوس کتنا فساد برپا کریں گی، ابو کے سامنے کیا کیا کہیں گی۔ امتل بیچاری خوامخواہ لپیٹ میں آ رہی ہے، پھر ماں کتنی پریشان ہوئی اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ پھپھو کو میرا فکر زیادہ نہیں آپ کی ہے، مہر کے لیے نظریں رکھے بیٹھی ہیں وہ آپ پر۔ مومنہ نے جھکا سر اٹھایا۔ اسود نے سر ہلاتے ہوئے بہن کو دیکھا۔ جب سے ساتھ یونیورسٹی آنے جانے لگی تھی بے تکلف ہونے لگی تھی زیادہ، پہلے پھر بھی بڑے بھائی کے لحاظ میں رہتی تھی۔ اگر آج تمہیں میرے ساتھ ہاسٹل جانا ہے تو امی کو راضی کرو، میں 4 بجے نکل جاؤں گا۔ وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہوئے اس کے کمرے سے چلا گیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی پلنگ پر بیٹھی رہی، پھر ایک دم اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ امی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ وہ باورچی خانے کی طرف آئی، وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ماں کے کمرے کی طرف آ گئی کہ شاید وہاں ہو۔ امی تو نہیں تھی وہاں مگر ماں کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں چودھری احمد یعقوب کی تصویر تھی۔ اس کے آنے پہ جو سر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی، چہرے پر آنسو تھے، آنکھوں میں سرخی تھی۔ کل سے وہ نادم نہیں تھی مگر اس پل ہوئی۔ کیا ہوا ماں، کیوں رو رہی ہیں؟ چور سی بن کر پوچھا۔ کیوں ہی، چودھری صاحب یاد آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے مزید قطرے گرے۔ اور امتل بھی؟ ہاں، آنسوؤں میں مزید روانی آئی۔ بچوں نے انہیں بہت کم روتے دیکھا تھا، مسکراتے ہوئے دیکھا تھا ہمیشہ۔ ان کے لیے مشکل تھا ماں کو یوں دیکھنا۔ ماں، پھپھو فردوس نے خوامخواہ اتنا رولا ڈال دیا۔ آپ کو پتہ ہے ان کی تو عادت ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ ان کے قریب آ بیٹھی۔ انہوں نے تو پہلے کبھی امتل احد کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا۔ تم نے اس کے بھائی کی بات کر کے انہیں مزید موقع دے دیا۔ وہ حقیقتاً متفکر تھی۔ فکر نہ کریں، آپ کی امتل پہ کوئی بات نہیں آئے گی۔ میں تو کبھی اس کے بھائی سے ملی تک نہیں۔ رحیمہ احمد نے چہرہ صاف کرتے ہوئے اس کی طرف غور سے دیکھا، جیسے جانچنا چاہ رہی ہوں کہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہے نا؟ سچ کہہ رہی ہوں ماں، مومنہ ان کی نظر سمجھ کر بولی۔ میں اس کے بھائی سے کبھی نہیں ملی، ہاں اس کی ممی سے ملی ہوں۔ رحیمہ احمد ٹھٹکی۔ کہاں؟ ہاسٹل میں، جس دن حاشر ہوا تھا، مجھے 5000 بھی دے کر گئی تھی خرچی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ اسود بھائی نے منع کیا تھا۔ یعنی اسود بھی مجھ سے باتیں چھپانے لگا؟ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائیں لیکن مومنہ نے سن لیا۔ ہاں، کلاس لیجیے گا ان کی۔ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ آنسوؤں پر قابو پا چکی تھیں اور کچھ ریلیکس بھی ہو گئی تھیں یہ سن کر کہ امتل احد کے بھائی سے مومنہ کبھی ملی نہیں۔ ان کو تو رات سے جانے کیا کیا وہم ستا رہے تھے۔ مومنہ نے انہیں پوری بات کہہ سنائی کہ کب امتل کی ممی سے ملی، کیا کیا باتیں ہوئیں۔ پھر وہ امتل کے ساتھ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ میں نے دیکھا گیٹ سے۔ نہیں، ویسے تو امتل کے بھائی سے میں کبھی نہیں ملی لیکن گیٹ سے دیکھا۔ کیا تو گاڑی تھی ماں اس بندے کی، بندہ اس میں بیٹھ کر لگتا ہے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہوگا۔ میں نے گوگل کی اس گاڑی کی قیمت 2.5 کروڑ ماں۔ ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے اسے جگدیش مہیشوری کی شاندار گاڑی یاد آئی۔ کبھی امتل احد سے پوچھا ہے کہ اسے اس 2.5 کروڑ والی گاڑی میں بیٹھ کر کیسا لگتا ہے؟ اس کو چھوڑیں، اس کو تو پیسے کی قدر ہی نہیں۔ مومنہ نے ہاتھ جھلایا۔
پیسے کی قدر الگ بات ہے اور پیسے کے پیچھے بھاگنا دوسری بات۔ کبھی بھی پیسے کے پیچھے مت بھاگنا بیٹا۔ ٹھیک ہے، مگر ماں خواہشیں بھی تو ہوتی ہیں نا انسان کی۔ کروں گے میں پھر بھی کسی کروڑ پتی کے ساتھ شادی، وہ ہمیشہ والے انداز میں بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دعا کرو کہ اللہ تمہارے باپ کی زمین میں اتنی برکت ڈالے، سب خواہشیں پوری ہوں تمہاری۔ جی ماں، اور اب آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ رحیمہ احمد ہلکا سا مسکرائیں۔ اب وہ واقعی پہلے جیسی پریشان نہ تھیں۔ باپ کی زمین میں برکت پانی ہے نہیں، آدھی سے زیادہ زمین بنجر پڑی ہے، برکت کہاں سے آنی ہے؟ ہمایوں بھی لگتا ہے ماں پہ چلا گیا، خواب ہی دیکھتا ہے بس۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ان کے کمرے سے نکلی تو دیکھا وہ سامنے کرسی پر بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ شیطان ہے یا اس کی عمر لمبی ہے، اس نے سوچا۔ ہمایوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گلاس میں بوتل سے پانی انڈیلنے لگا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ہے اسے کیا ہوا؟ وہ بڑبڑائی۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا کہ وہ اسے دیکھے اور چپ رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی خاموشی پر توجہ دیتی، اس نے دیکھا کہ امی صحن کی طرف سے چادر اوڑھے چلی آ رہی تھیں۔ امی آپ کہاں گئی تھیں؟ امی نے پہلے تو جی بھر کر اسے گھورا، پھر طنزیہ لہجے میں بولی، تمہاری پھوپھی کے پاس، تم بہن بھائی نے جو رات کو منہ سے پھول برسائے ہیں نا، اسی کا ازالہ کرنے۔ وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ آسیہ نے بیٹے کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ دل جلا ہوا تھا ان کا، ساری شادی میں کام کرتا رہا ان کا بیٹا، ہر انتظام کیا، کھانے کی پرواہ کی نہ سونے کی، اور نکاح کے وقت یاسمین کے شوہر نے گواہ بنا ڈالا یاسر کو، جو بس مہندی کے دن آئے اور شادی کھا کر واپس ہو گئے۔ جلتے کلیجے پہ ٹھنڈ پڑی تھی رات والے تماشے سے۔ ہمایوں کے گھر آتے ہی پوری بات بتائی تھی اس کو۔ ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ آپ کیوں چلی جاتی ہیں معافیاں مانگنے؟ آپ کا بیٹا داماد ہے ان کا، لڑکے والے ہیں ہم، دبا کر رکھا کریں انہیں۔ مومنہ امی کے پیچھے کمرے میں گئی۔ بکواس نہ کر، تمہارے باپ کو کہہ سنا دیا نا انہوں نے کچھ، تو گھر بٹھا لینا ہے چودھری صاحب نے تجھے، انہوں نے ڈانٹا۔ ہاں کیا بتا دیتی وہ ابو کو، ہم بہن بھائی تو کریکٹر لیس ہو گئے، ہے نا؟ افیئر چل رہے ہیں ہمارے، ہے نا؟ اسے غصہ ہی تو آ گیا۔ کیا کہہ دیا تھا آخر اس نے کہ کل سے عدالت لگی ہوئی تھی؟ باہر بیٹھے ہمایوں تک بھی گئی تھی اس کی آواز، اس کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور برآمدے سے نکل کر گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ منہ بند کرتی ہے کہ لگاؤں ایک؟ اندر امی جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ امی ہاتھ نیچے کر کے پلنگ پر جا بیٹھی۔ ابو تک بات جائے گی تو وہ مجھے گھر بٹھا لیں گے، یہی کہا تھا آپ نے؟ اس کا مطلب آپ تو مجھے گھر نہیں بٹھا رہی نا؟ پیکنگ کر لوں میں؟ رفت جہاں نے ماتھا پکڑا، انہیں اپنی پیاری فاطمہ یاد آئی، کبھی نہ ستایا تھا اس نے انہیں، اور ایک یہ پتہ نہیں کس پہ چلی گئی۔ ہاں دادکوں پہ ہی گئی ہوگی۔ اچھا پھر موڈ کیسا ہے اب پھپھو فردوس کا؟ موڈ کیا ہونا ہے، پہلے تو پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہی، پھر جب میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ تو امتل کے بھائی نے اس کے لیے 150 تولے سونا لے رکھا ہے، اس لیے مومنہ کے منہ سے اس کا نام نکلا، تو پھر 150 تولے کی قیمت پوچھنے لگی۔ کوئی سیٹ چوڑیاں بنائی ہیں یا سونے کی اینٹیں لے رکھی ہیں اس کے بھائی نے، یہ پوچھا۔ اب میں کیا بتاتی انہیں؟ مومنہ کو ہنسی آ گئی۔ امی نے پھر گھور کر دیکھا اسے۔ اچھی تو نہیں لگ رہی تھی اس وقت یوں ہنستے ہوئے، ان کی ماں کی آخری نشانی گم کر ڈالی، اوپر سے ساری رات بے سکون کر رکھا، پھر نند کو جا کر منانا سب سے مشکل کام۔ چودھری صاحبہ 2 پیاز تو دینا۔ مومنہ نے کتاب ہاتھ سے رکھی اور پیاز والی ٹوکری کی طرف چلی گئی۔ یہ دوسری یا تیسری لڑکی تھی جو آج اس سے پیاز لینے آئی تھی، اور کم و بیش روز اتنی ہی لڑکیاں آتی تھیں، کبھی لہسن، کبھی پیاز، کبھی دیسی گھی لینے۔ بڑی خوش قسمت ہو چودھری صاحبہ، خالص دودھ دہی مکھن کھاتی ہو، لڑکیاں اس سے کہتی تھیں، اور جو نعمتیں پہلے کبھی نعمتیں نہیں لگی تھیں، ان کی قدر یہاں آ کر ہونے لگی تھی۔ جامعہ سندھ ایسی یونیورسٹی ہے جہاں ہر طبقے کا طالب علم آتا ہے، کروڑ پتی ماں باپ کی اولاد بھی، اور روپیہ گن کر خرچ کرنے والے کے بچے بھی۔ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے زیادہ طالب علم تھے۔ ہاسٹل میں بھی گرچہ ہر طبقے کی لڑکی تھی، لیکن مڈل کلاس اور لوئر کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں زیادہ تھیں۔ ان میں کچھ ایسی تھیں جو میس کا بل تک نہ دے سکتی تھیں، اس لیے آدھا کپ چاول پکا کر، کبھی 2 آلو، 1 پیاز، 1 ٹماٹر کے ساتھ سالن بنا کر گزارا کرتی تھیں۔ ان لڑکیوں کو قدر تھی 1 ٹماٹر، 1 پیاز، لہسن کی کچھ جووں، چاول کے 1 کپ، گھی کے چند چمچ کی۔ وہ چیزیں جو ماں اور امی زبردستی اس کے ساتھ روانہ کر دیتی تھیں، ان چیزوں کو یہاں ہاتھوں ہاتھ لے لیا جاتا تھا۔ لڑکیاں اسے چودھری صاحبہ کہتی تھیں، اور جن لڑکیوں کو پتہ تھا کہ ان کی 200-250 ایکڑ زمینیں ہیں، وہ تو مزید مرعوب ہو جاتی تھیں، اور مومنہ کو یہ اچھا لگتا تھا، اس کو عجیب سی تسکین ملتی تھی۔ زبیدہ کو پیاز دے کر اس نے پھر کتاب اٹھائی ہی تھی کہ اسود کا میسج آ گیا، گیٹ پر ہوں، جلدی آؤ۔ وہ ایسے ہی آتا تھا ہمیشہ جلدی میں، اکثر تو ہاسٹل کے اندر بھی نہیں آتا، بس باہر سے ہی مل کر چلا جاتا تھا۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا، اس کے سر پر پیار دیا اور جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔
مجھے ابو نے دیے تھے پیسے، وہ بولی۔ ہاں مگر ضرورت پڑ جاتی ہے، اس نے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا۔ مومنہ جان گئی آج اس کو ٹیوشن فیس ملی ہوگی، وہ اس میں سے مومنہ کو حصہ ضرور دیتا تھا۔ امتل کیسی ہے؟ وہ اس کا حال بھی ضرور پوچھتا تھا۔ ٹھیک ہے، اسود کے منہ سے اس کا نام سن کر مومنہ کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ آ جاتی تھی اور اسود نگاہ چرا جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بہن بھائی اس کے لیے کیا سوچتے ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امی اس کے لیے کیا سوچتی ہیں۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ فاطمہ سے کہے کہ وہ امی کو منائے، پھر سوچتا کہ امی کو تو وہ بھی منا ہی لے گا، اصل مسئلے تو کچھ اور ہیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے۔ ہاں، یہی ایک حل نظر آتا تھا اسے۔ امتل سے مل کر جائیے گا ورنہ وہ بعد میں خفا ہوتی ہے کہ آپ اس سے مل کر نہیں گئے۔ پھر آؤں گا، آج کچھ کام ہے۔ وہ چلا گیا تو مومنہ اندر آئی۔ مومنہ، مومنہ، وہ اپنے دھیان میں جا رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے لان کی طرف دیکھا، وہ عبیرہ تھی جو اسے بلا رہی تھی۔ وہ اس بینچ کی طرف چلی آئی جہاں عبیرہ کھڑی تھی۔ میرے پاپا۔ اس کے قریب آنے پر عبیرہ نے بینچ پر بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ مومنہ نے انہیں سلام کیا۔ وہ ایسے ہی باوقار اور باروب لگ رہے تھے جیسا ایک ریٹائرڈ کرنل ہوتا ہے۔ پھر اس نے اپنی ممی اور چھوٹے بھائی کا تعارف کروایا۔ عبیرہ اکثر ذکر کرتی ہے آپ کا، اس نے بتایا کہ کافی زمینیں ہیں آپ کی۔ عبیرہ کی ممی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ ماشاءاللہ زمینداروں اور مل والوں کا بڑا تعلق ہوتا ہے، ممی ہنسی۔ ظاہر ہے، ہم ان کا گنا نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ ویسے کیا نام ہے آپ کے فادر کا؟ عبیرہ کے پاپا نے پوچھا تو اس نے ابو کا نام بتا دیا۔ چند اور باتیں کر کے وہ امتل کے بلاک کی طرف آ گئی۔ اسے عبیرہ کی ممی اور بھائی اچھے لگے تھے، پاپا کچھ زیادہ نہیں۔